الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے مثالی داماد۔ چونکہ دن میں ہم نے مثالی بہو کے متعلق گفتگو کی۔ انسان اگر سنور جائے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بگڑ جائے تو شیطان کو بھی شرما دیتا ہے۔ بہو نیکی کی طبیعت والی ہو تو بہو ہوتی ہے، اور اگر بگڑ جائے تو بہو ہوتی ہے۔ یہی حال داماد کا ہے۔ اگر نیکی پہ آ جائے تو بیٹوں کی مانند ہے، اور اگر بگڑ جائے تو دل کو دکھی کر دیتا ہے۔ بہترین داماد کی مثالیں اگر دیکھنی ہیں تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کے داماد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ اللہ نے ان کو مال بھی دیا تھا، سخاوت بھی دی تھی، اور حیا ایسی دی تھی کہ فرشتے بھی شرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کے اندر ایسی حیا ہو کہ فرشتے بھی اس سے شرم کریں۔ اور نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کو ذی النورین کہا گیا، دو نوروں والے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھیں۔ گو غربت ہے مگر علم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے دو طرح کے علوم امت کے اندر پھیلے، ایک علوم ولایت اور دوسرے علوم نبوت۔ علوم ولایت سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پھیلے، اور جو علوم نبوت تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امت میں پھیلے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، اس کے کتابوں میں بہت واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دعوت دی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیے اور کھانا کھائیے، دعوت دی۔ نبی علیہ السلام نے قبول فرما لی۔ چنانچہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لینے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام چل پڑے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے قدمین ہی کو دیکھتے جا رہے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں، نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ آگے دیکھتے ہیں، نہ کہیں اور، بس قدموں ہی کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب گھر پہنچے تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج پتہ نہیں عثمان غنی کی کیا کیفیت تھی، وہ تو سارا راستہ بس آپ کے قدموں کو ہی دیکھتے رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ عثمان کیا ایسی بات تھی؟ عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے گھر میں وہ ہستی مہمان آئی کہ میں نے دل میں ایک نیت کی ہوئی تھی، آپ اپنے مبارک گھر سے لے کے میرے گھر تک جتنے قدم چلیں گے میں اتنے غلام اللہ کے نام پہ آزاد کر دوں گا، ہر قدم پہ غلام آزاد کروں گا۔ اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ام المومنین نے کہا کہ کچھ پیسے دے دیجئے، ہم کوئی کھانے کی چیز پکا لیں، عید کی نماز کے بعد مدینہ کے بیوائیں یتیم بچے آئیں گے، ہم خود بھی کھائیں گے، ان بچوں کو بھی کھلائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، کوئی پیسہ نہیں تھا۔ ام المومنین خاموش ہو گئیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب
نماز پڑھنے کے بعد واپس تشریف لائے تو دیکھا گھر میں تو خوب کھانا بھی بنا ہوا ہے اور لوگوں کا بھی اور عورتوں کا بچوں کا بھی رش ہے، یتیم بچوں کا اور بیوہ عورتوں کا، اور سب خوب کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام حیران، ام المومنین سے پوچھا کہ یہ سب کھانا پینا کہاں سے آیا؟ ان کا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عیدگاہ تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد سیدنا عثمان غنی لانو نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر ایک اونٹ سامان سے بھرا ہوا بھیجا، سب کے گھروں میں۔ تو میرے گھر میں بھی ایک اونٹ آیا جو سامان سے بھرا ہوا تھا، اب اس سامان سے میں نے کھانا بنایا، ہم نے خود بھی کھایا اور ہم نے مدینے کی بیواؤں کو، یتیم بچوں کو بھی کھلایا، سب کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کا دل بہت خوش ہوا، چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان عثمان کے حساب کو آسان فرما دے۔ نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، چنانچہ قیامت کے دن سیدنا عثمان غنی لانو کا حساب بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ تو داماد کو ایک تعلق ہونا چاہیے اپنے سسر کے ساتھ۔ ریسرچ یہ ہے کہ جو داماد اپنے سسرال والوں کے ساتھ یعنی بیوی کے گھر والوں کے ساتھ ایک اچھی پی آر رکھتا ہے، اچھا تعلق رکھتا ہے، تو اس کے ڈائیورس کے ریٹ 20% لیس ہو جاتے ہیں۔ ریسپیکٹ اینڈ لو یور ان لاز لائک یور اون پیرنٹس، ان لاز کی اسی طرح عزت کرو اور ان سے محبت کرو جیسے اپنے ماں باپ سے عزت کی جاتی ہے اور ان کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے۔ ٹیک کیئر آف دیم ایز یور اون پیرنٹس، ان کا اسی طرح خیال رکھو جس طرح کوئی انسان اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ شریعت نے ان کو ماں باپ کا رتبہ اور درجہ ادا کیا ہے۔ ریممبر دیئر امپورٹنٹ اوکیزنز اینڈ ایونٹس، ان لاز والوں کے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوں ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ انسان ان کی خوشیوں میں شریک ہو سکے، پارٹیسپیٹ کر سکے۔ پھر اپنی مدر ان لا کو اور فادر ان لا کو وقتاً فوقتاً کال کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی انسان خیریت معلوم کر سکے اور ان کو مورلی سپورٹ دے سکے۔ Consider and take seriously the advice and suggestions given by your in-laws. in-laws والے مدر ان لا یا فادر ان لا جو ایڈوائس دیتے ہیں اس کو ہمیشہ بڑے غور سے سننا چاہیے، اس پر عمل کرنے سے پھر میاں بیوی کا آپس کا تعلق اچھا رہتا ہے اور زندگی کے اندر پریشانی نہیں آتی۔ Ask for their opinions in different matters. مختلف کاموں میں جو بھی انسان کرنا چاہے اپنے فادر ان لا یا مدر ان لا کی اوپینین بھی لے لے، اس سے ان کے دلوں کو خوشی بھی ہوتی ہے اور انسان غلطی بھی کم کرتا ہے۔ پھر give them gifts، وقتاً فوقتاً اپنی حیثیت کے مطابق انسان گفٹ بھی دے۔ گفٹ کی مالیت کا جو ہے وہ اتنا فرق نہیں پڑتا، بے شک کم قیمت ہوں مگر ان کی ضرورت کے مطابق ہوں تو وہ ان کو خوشی ہوتی ہے۔ It is not the thing which counts, it's the thought. چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا، چیز کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے ان کو اس سوچ سے خوشی ہوتی ہے کہ اس بچے نے ہمیں اپنے ماں باپ کا درجہ دیا اور ہمیں اس نے گفٹ دیے۔ Love their daughter, they will be happy.
ان لاز کو خوش کرنے کا سب سے آسان طریقہ کہ ان کی بیٹی کو محبت پیار سے رکھیں، وہ سب کے سب خود ہی خوش ہوں گے۔ Praise your wife in front of her parents۔ سسرال میں اگر انسان ہو تو چاہیے کہ ان کے ماں باپ کے سامنے ان کی بیٹی کی تعریف کریں۔ اس سے بیوی کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور اس سے ماں باپ کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ داماد ہماری بیٹی سے محبت پیار کرتا ہے، اس کو محبت سے یہ جو ہے اپنے پاس رکھے گا۔ Attend family gatherings and bond with them۔ Build special relationship with your father-in-law۔ مرد مردوں کی طبیعتوں کو جلدی سمجھتے ہیں، اس لیے فادر ان لا کو اپنی بات بتانا یا سمجھانا یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ انسان اپنا ریلیشن شپ زیادہ مضبوط رکھے۔ اس کی وجہ سے پھر بیٹی بھی خوش رہتی ہے کہ میرے ابو کے ساتھ میرے میاں کے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر پیرنٹس کے ساتھ یعنی پیرنٹس ان لا جو ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو کنسلٹ یور وائف سے مشورہ کرنا چاہیے۔ وہ چونکہ ان کی بیٹی ہے، وہ ہمیشہ خاوند کو صحیح سجیشن دے گی کہ اس طرح کرنے سے اس کی ایکویشن پہلے کی نسبت بہتر ہو جائے گی۔ پھر نیور اسٹاپ یور وائف فرام وزٹنگ ہر پیرنٹس۔ اگر بیوی کا دل چاہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو جائے ملے تو خاوند کو چاہیے کہ حد الوسع جتنا بھی پاسبل ہو سکتا ہے اس کو جانے میں رکاوٹ نہ کرے۔ ہمیں ایک مرتبہ ایک مسئلہ سامنے آیا، ہمارے قریبی تعلق والے حافظ صاحب ہیں، ان کی بیوی عالمہ ہیں، تو اس نے کہا کہ جی مجھے شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو دیکھے ہوئے 9 سال گزر گئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں سال میں کم از کم ایک دفعہ جا کے تو ماں باپ کو دیکھوں، مگر ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا خود جاتے ہیں؟ کہنے لگے جی سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ تک خود چکر لگا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو ناانصافی ہے کہ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے تو 2 3 4 دفعہ بھی چکر لگ رہا ہے، اور بیوی کو کہا جائے کہ جی میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو باندھ کے بٹھایا ہوا ہے اس لیے کہ وہ نیک دیندار ہے، جھگڑا نہیں کرتی، گھر میں تماشے نہیں کرتی، اس لیے احساس ہی نہیں۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں آپ نے اپنی بیوی کو کیوں قید کیا ہوا ہے، انسان ہے، اس کا دل ہے، انسان اداس ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اور یہ ایسے کلوز رشتے ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا کہ جی ماں باپ کو بھول ہی جاؤ، ایسا کر نہیں سکتا انسان۔ تو آپ مہربانی فرمائیں اور خود بے شک ایک چکر سال کا لگائیں اور ایک چکر ان کو بھی لگوانے دیں، 9 سال گزر چکے ہیں۔ پھر خیر انہوں نے مہربانی کی اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھیجا اور وہ گئے اور اپنے ماں باپ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو یہ چیز ناانصافی ہوتی ہے کہ بیوی کہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے ملنا ہے اور خاوند اس میں رکاوٹ ڈال دے۔ اور جب بھی بیوی کو بھیجنا ہو تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان خود اس کو چھوڑ کے آئے اور خود اس کو لینے کے لیے جائے۔ کئی صاحبان بڑے نازنین بنتے ہیں، شہزادے بنتے ہیں، ہاں میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جانے کی، ابو سے کہو آ کے لے جائیں تمہیں، پھر واپس چھوڑ جائیں۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں جو بندہ اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اتنی برکتیں ڈال دیتے ہیں۔
Don't be impatient with in-laws. پھر ایک پوائنٹ ہے کہ ویلکم دم ٹو یور ہوم. اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آنا چاہیں تو ہمیشہ ان کو ویلکم کریں, کبھی انکار نہ کریں. ٹاک اباؤٹ یور اسٹرینتھ ٹو یور فادر ان لا. اگر آپ کے اندر کچھ اچھی خوبیاں ہیں, اچھی باتیں ہیں, آپ کی کچھ اسٹرینتھس ہیں, تو آپ ان کے بارے میں اپنے فادر ان لا سے بات کریں. چونکہ وہ بھی میل ہے تو وہ آسانی سے سمجھ جائے گا ان باتوں کو, اور جب وہ مطمئن ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے سارے گھر والے مطمئن ہو جائیں گے. پروجیکٹ ایمبیشن ان فرنٹ آف فادر ان لا. فادر ان لا کے سامنے اپنی زندگی کے آبجیکٹو جو ہیں ان کو ضرور بیان کریں. میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اس سے فادر ان لا کو خوشی ہوتی ہے کہ بچہ اپنی زندگی میں کچھ بن کے دکھانا چاہتا ہے, محنت کرنے والا بچہ ہے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پیرنٹس کو صرف اس سے خوشی ہو کہ بچہ اس وقت کیا ہے. ہر بندہ شروع میں آسمانوں پہ نہیں ہوتا, مگر وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بچہ جہاں بھی ہے اس کے اندر آگے ترقی کرنے کی قوت ہونی چاہیے, ہمت ہونی چاہیے. وہ سٹرگل کرے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے. اس چیز سے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی بچہ محنت تو کر رہا ہے نا, آگے بڑھنے کی کوشش تو کر رہا ہے. تو اس لیے اپنی لائف کی جو ایمبیشن ہے نا وہ ان کے سامنے خوب بیان کریں. آنسر دیم نائسلی, ایکٹ میچورلی. جب بات کریں تو نائس آنسر دیں ان کو. Avoid criticism on controversial issues like politics. کوشش کریں کہ ان لاز کے ساتھ پالیٹکس وغیرہ پہ ڈسکس نہ کریں, کیونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کی اوپینین ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, اور اس ڈیفرنس آف اوپینین کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت طبیعتوں میں آ جاتی ہے. تو مناسب نہیں ہے. یہ نازک رشتہ ہے, اس رشتے کو سپوائل نہیں ہونے دینا چاہیے. تو ایسے کنٹروورشن گفتگو کرے ہی نہیں ان سے. ٹرائی ٹو گیٹ ان مدر ان لاز گڈ بکس. مدر ان لا کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کریں. جب ماں مطمئن ہوگی تو یقیناً بیٹی اس سے زیادہ خوش ہو جائے گی. لیٹ گو آف اسمال گرجز اباؤٹ ان لاز. ان لاز کے بارے میں چھوٹی چھوٹی اگر کوئی باتیں ہوں تو ان کو دلوں سے نکال دینا چاہیے. انسان اگر کریٹیکلی دیکھنا شروع کر دے تو کیا کیا وہ دوسرے کے اندر برائیاں نکال لیتا ہے, لیکن اگر اس کو اگنور کرنا چاہے تو اگنور بھی کر دیتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے اپنے ریلیشن شپ کو بہت مضبوط رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں تو جو نیک بچے ہوتے ہیں وہ ان لاز کے لیے اولاد کی مانند بن کے رہتے ہیں, اور جو نیک نہیں ہوتے وہ بچیوں کو, وہ بیویوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان لاز کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں. اس لیے داماد کا رشتہ عام طور پہ بڑا نازک رشتہ سمجھا جاتا ہے. ہمارے ملک میں جو کلرک بادشاہ کام نہیں نہ کرتے تو بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو جی گورنمنٹ کے داماد ہیں نا, ان کو کیا کہنا کام کے لیے. یعنی یہ لفظ ایک ٹرم بن گیا ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتے. کتابوں میں ایک جوک لکھا ہے کہ ایک مدر ان لا کے 3 داماد تھے. تو مدر ان لا کو تیرنا نہیں آتا تھا. ایک دن اس نے سوچا کہ میں ذرا چیک تو کروں کہ 3 دامادوں میں سے کس کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے.
چنانچہ اس نے پہلے داماد کو انوائٹ کیا اور کھانا کھلایا، اور پھر گھر کے سوئمنگ پول کے قریب آئی، اور سوئمنگ پول کے قریب آ کے پھر اس نے جیسے پاؤں پھسلتا ہے تو اس نے سوئمنگ پول کے اندر گویا گر گئی۔ اب اس کا داماد قریب تھا، اس نے دیکھا کہ میری مدر ان لا سوئمنگ پول کے اندر گر گئی ہے، اس نے بھی فوراً چھلانگ لگا دی اور مدر ان لا کو فوراً باہر نکال لیا۔ تو اس بات پہ مدر ان لا بہت خوش ہوئی، اور اس نے ایک ٹویوٹا نئی گاڑی اس کو لے کے ہدیے اور تحفے کے طور پر دی کہ میرے داماد نے میری جان بچائی، اب میں اس کو اپنی طرف سے ہدیہ دیتی ہوں۔ پھر اس نے دوسرے داماد کو انوائٹ کیا، کھانا کھلایا، پھر اسی طرح بات کرتے کرتے سوئمنگ پول کے قریب پہنچے، اور ساس صاحبہ جو تھی وہ پھر پانی میں گر گئیں۔ اب یہ جو داماد تھا اس نے تھوڑا ڈیسیژن لینے میں دیر کر دی۔ انسان سوچتا ہے نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ باہر کھڑا ہی اس کو کہتا رہا نکل آئیں، ادھر آئیں، فلاں آئیں، مگر خود اس نے چھلانگ نہیں لگائی۔ چنانچہ اس دوران چند ڈبکیاں اچھی اس کو آ گئیں۔ پھر داماد نے چھلانگ لگائی اور اپنی مدر ان لا کو نکال لیا۔ وہ بچ تو گئی مگر اس کو ڈبکیاں بہرحال اچھی آ گئی تھیں۔ تو مدر ان لا نے سوچا کہ میرے اس داماد کو مجھ سے نسبتاً کم محبت ہے، چنانچہ اس کو اس نے گفٹ تو دیا لیکن سائیکل موٹر لے کے دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے تیسرے داماد کی دعوت کی، کھانا کھلایا، پھر کھانا کھانے کے بعد بات چیت کرتے ہوئے اسی طرح سوئمنگ پول گھر میں تھا اس کے قریب آئے، اور ساس صاحبہ جو تھی وہ پاؤں پھسلا یا وہ چاہتی تھی کہ پاؤں پھسلے اور میں گروں، تو بہرحال وہ پانی کے اندر گر گئی۔ اب یہ جو تیسرا داماد تھا یہ سوچنے لگا کہ پہلے نے جان بچائی تھی تو اس کو ٹویوٹا کار ملی، اور دوسرے نے جان بچائی تو اس کو موٹر سائیکل ملا، اب میں اگر جان بچاؤں گا تو مجھے تو سائیکل ملے گا، اور میرے پاس تو سائیکل پہلے سے ہے، لہذا کوئی ضرورت نہیں جان بچانے کی۔ چنانچہ اس نے کوئی نہیں چھلانگ لگائی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ساس صاحبہ جو تھی ڈوب گئیں، تیرنا تو جانتی نہیں تھی۔ اب جب ڈوب گئیں تو بہرحال ایک غم کی حالت تھی، کیفیت تھی پوری فیملی کے اندر۔ لیکن یہ داماد جب اگلے دن اٹھا تو اس کے دروازے کے اوپر ایک نئی فراری گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ اس کو دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ فراری گاڑی کیا، تو اس پر ایک نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ تمہارے فادر ان لا کی طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ اس بیچارے کی جان چھوٹ گئی۔ ایک ریسرچ پیپر میں یونیورسٹی کے بہت جو بڑے ڈاکٹر تھے، جو اسپیشلسٹ تھے اور انسانی ریلیشن شپ کے اوپر ان کو بڑی مہارت تھی، انہوں نے کئی 100 کامیاب عورتوں سے انٹرویو کیا کہ وہ اپنے خاوند سے کیا چاہتی ہیں۔ یعنی وہ عورتیں جو بہت تعلیم یافتہ تھیں اور ویل سیٹلڈ تھیں اور اپنی میرڈ لائف میں بڑی سکسیسفل تھیں، ان سے انٹرویو کیا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ عورت کی تمنا خاوند کے معاملے میں کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کچھ پوائنٹس بنائے، ان پوائنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میرا خاوند دنیا کا امیر ترین انسان ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہوتی ہے کہ میرا خاوند جو بھی ہے اس کے اندر آگے بڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، سٹرگل اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، تو عورتوں کو یہ چیز ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ پہلی بات جو ان عورتوں نے بتائی وہ یہ کہ ہم چاہتی ہیں کہ خاوند ہمارے ساتھ اچھی کنورسیشن کرے اور ہمیں مینٹل یا ایموشنل سپورٹ دے۔ یعنی بات چیت کرنا، عورت کو ایموشنل مینٹل سپورٹ دینا،
یہ عورت کے لیے یوں سمجھیں کہ کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے. اور اللہ کی شان کہ آج کل کے خاوندوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی، وہ بیوی سے بات ہی نہیں کرتے. آدھا فکرہ بیوی بولے گی تو اس پر ناراض ہو کے چیخنا شروع کر دیں گے. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ایک خاوند کرتا ہے کہ بیوی سے بات چیت نہ کرنا. دیکھیں سائنس بتاتی ہے کہ انسان کے برین میں جو بات چیت کرنے والا حصہ ہے اس سے انسان کے جسم میں جتنی وائرنگ ہے مرد کی، اس سے ڈبل وائرنگ عورت کی ہوتی ہے. یعنی مرد کے برین سے جسم کے اعضاء کی طرف وائرنگ آدھی ہوتی ہے، اور عورت کی نیچرلی اس کے برین سے اس کے جسم کے اعضاء کی طرف جو وائرنگ ہے وہ ڈبل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ بات چیت جو ہے یہ عورت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے اس کی کنفیگریشن ایسی بنائی ہے کہ وہ بات چیت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. اور اس میں حکمت تھی. حکمت کیا تھی کہ خاوند تو گھر سے چلا گیا اپنے دفتر اپنے فیکٹری میں، اب وہ تو آتا ہے شام کو رات کو. تو اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ دن کی جتنی کارگزاری ہے اب وہ سنائے بغیر رہ نہیں سکتی. اس کا دل چاہتا ہے میرا ہسبینڈ آئے میرے پاس چند منٹ بیٹھے مجھ سے پوچھے دن کیسا گزرا تو میں اس کو ساری کارگزاری سناؤں. اب جب خاوند آ کے اس سے بات ہی نہیں کرتا تو عورت کی وہ جو ایک نیڈ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی. عورت کی بات ہمیشہ سننی چاہیے. یہ ٹائم اس کو دینا اور اس کی بات کو تسلی کے ساتھ بیٹھ کے سننا یہ اس کا حق ہے خاوند کے اوپر. چنانچہ جو لوگ اپنی بیوی کی بات کو نہیں سنتے ان کے گھروں میں خرابیاں آ جاتی ہیں. کیا وجہ؟ کہ اس عورت نے بات تو کرنی ہے، اس کی وائرنگ جو ایسی ہے. اب وہ بات کرے گی یا تو اپنی کسی کلاس فیلو سے، تو وہ بھی جوان بچی اس کو الٹے سیدھے مشورے دے گی. A young leading the young is like a blind leading the blind. They will both fall into the ditch. دونوں گڑھے میں گریں گے. یا پھر وہ اپنی ماں کو فون کرے گی پیچھے اور اس سے مشورے لینے شروع کر دے گی. تو یہ ریموٹ کنٹرول بھی پوزیشن اچھی نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ قریب کے کسی غیر محرم مرد کو بھنک پڑ گئی تو وہ اس کا بڑا ہمدرد بن کے اس کی بات کو سنے گا اور عورت شیطان کے رستے پہ چل پڑے گی. اس لیے جو لوگ اپنی بیویوں کی بات نہیں سنتے وہ اپنی بیوی کو گناہ کے راستے پہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا حق ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے. اس پر 15 منٹ لگیں، آدھا گھنٹہ لگے، 1 گھنٹہ لگے، جتنا وقت لگے، یہ ایک فرض چیز ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. لہذا بیوی کی بات کو توجہ سے سننا اور پھر اس کے مطابق اس سے گفتگو کرنا، یہ سب سے پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی بھی بیوی کی. مرد بولتے کم ہیں اور اپنے کام زیادہ کرتے ہیں. پھر ان عورتوں نے کہا کہ ہم ایسے خاوند کو پسند کرتی ہیں کہ someone who is striving for excellence in spirituality، کہ جو روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کر رہا ہو، ایسا خاوند ہمیں اچھا لگتا ہے. یعنی جو چاہے کہ میرے اندر سے روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں، شہوت، غضب اور بخل، ہرس، عجب، تکبر، کینہ، یہ بیماریاں میرے اندر سے ختم ہو جائیں اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہو، تو ان کو ایسا خاوند اچھا لگتا ہے کہ ہمارا خاوند اپنے اندر اخلاقی اقدار پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اس بات پہ وہ بہت خوش ہوتی ہیں. He should strive to the best and we know that no one is perfect. ان عورتوں نے کہا کہ ہم اس بات کو جانتی ہیں کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کو کوشش تو کرنی چاہیے اچھا بننے کے لیے. پھر ایک ان کی ریسرچ یہ تھی کہ someone who is sensitive to know what is happening with me.
کہ خامد ہمیں ایسا اچھا لگتا ہے کہ جس کو یہ فکر ہو کہ ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے وہ معلوم کرے، پوچھے ہم سے، ہمیں موقع دے بات کرنے کا، بتانے کا. اور ایسے خامد کو ہم پسند کرتی ہیں who is family oriented، یعنی ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ فیملی اورینٹڈ ہو، بچوں سے پیار رکھے، محبت رکھے اور گھر کے کاموں میں دلچسپی لے. تو فیملی اورینٹڈ انسان اچھا لگتا ہے. اور ایک پوائنٹ آخری انہوں نے بتایا کہ ہم چاہتی ہیں کہ ہمارا ہسبینڈ ایسا ہو کہ جس کی اچھائیوں کی وجہ سے اس کے سامنے سبمٹ کرنے کو ہمارا دل چاہے، یعنی ہمارا دل چاہے کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں اور اس کی ہر بات کو تسلیم کر لیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کو گھر کے اندر اتنے عمدہ اخلاق کی زندگی گزارنی چاہیے کہ بیوی اس کے اخلاق کی وجہ سے اس پہ قربان ہو جائے. رزق کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہوتے ہیں. اگر انسان اچھے اخلاق کا اظہار کرے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عورت غربت کے اندر بھی گزارا کر لیتی ہے، تنگی ترشی بھی برداشت کر لیتی ہے، مگر اس کو محبت ملے، پیار ملے. ہم بہت چھوٹی عمر میں تھے، پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، دوسری تیسری کلاس میں. تو اس زمانے میں ہمارے ہاں کچھ آدمی آتے تھے مداری دکھانے والے، بندر کے کرتب، ریچھ کے کرتب. تو ہماری یہی ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آؤٹنگ ہوتی تھی. اس زمانے میں نہ سیل فون ہوتے تھے، نہ کوئی ٹی وی کی سکرین ہوتی تھی، بہت نیکی کا سادہ زمانہ تھا. تو جب کبھی وہ ڈگڈگی بجاتا نا مداری، تو سارے بچے محلے کے اکٹھے ہو جاتے تھے اور اس کا تماشا دیکھتے تھے. تو بندر کا تماشا وہ دکھاتے تھے کبھی کبھی. اس بندر کے تماشے میں جو سب سے ایک اہم ایونٹ ہوتا تھا وہ یہ کہ مالک بندر کو کہتا تھا، اچھا تو اپنے سسرال جائے گا تو کیسے جائے گا؟ اور بندر یہ سنتے ہی اپنے سر کے اوپر ایک ٹوپی رکھتا اور کوئی چیز ہاتھ میں پکڑتا اور پھر وہ اپنے کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسی شان سے چلتا تھا کہ جیسے معلوم نہیں کون شہزادہ آ رہا ہے. یعنی اس چھوٹی عمر میں ہم نے بندر کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو عزت تو کرتے ہیں سسرال والے جتنا کر سکتے ہیں، مگر ایکسپیکٹیشن بھی داماد کو ریئل ہونی چاہیے، جو ریئلسٹک ہوں، اور وہ اپنے آپ کو گھر کا فرد ہی سمجھے اور محبت پیار سے زندگی گزارے. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اگر محبت پیار سے رہے تو اللہ کے ہاں کامیابی ہوگی. اللہ تعالی ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور کرے اور بچوں کو اللہ تعالی خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام منک السلام تبارک الجلال والاکرام. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما،
اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ من کی گندگیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے میرے مولا انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، پروردگار عالم ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اے میرے مولا مرضوں سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے میرے مولا جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، اللہ رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، اللہ فیصلوں میں برکت پیدا فرما، کام کاروبار میں برکت پیدا فرما۔ اے میرے مولا قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما۔ اے میرے مولا آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اللہ انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، اللہ ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے۔ اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہم نے دنیا کے فقیر کو دیکھا، بڑا دروازہ دیکھتا ہے، اونچی صدا لگاتا ہے، اللہ آپ کا دروازہ تو سب دروازوں سے بڑا ہے۔ اے میرے مولا یہ فقیر آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، اے میرے مولا آپ سے آپ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ آپ کی اتباع چاہتے ہیں۔ اے میرے مولا اپنی اطاعت عطا فرما، اللہ آپ کے حکموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا رمضان المبارک جب قریب تھا اس وقت سوچتے تھے رمضان کا بابرکت مہینہ آئے گا، یہ عبادت کریں گے، یہ عبادت کریں گے۔ اے میرے مولا اب تو رمضان کا اکثر حصہ گزر گیا، اللہ مگر جیسے عمل کرنے چاہیے تھے ہم تو وہ عمل نہ کر سکے، اللہ جو نیکیاں کرنی چاہیے تھی اللہ ہم وہ نیکیاں نہ کر سکے، اللہ ہم تو ٹوٹے پھوٹے عمل بھی مکمل نہ کر سکے۔ اے میرے مولا اب تو آخری دن رہ گئے، اے میرے مولا اگر آپ نے قبول نہ فرمایا اللہ اس بد دعا سے ڈر لگتا ہے جو جبرائیل امین نے فرمائی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اپنی بخشش نہ فرمائی اور آقا نے آمین کہا۔ اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا اللہ ہم بدبخت ہو جائیں گے، اللہ شکی ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا برباد ہونے سے بچا لیجئے، اللہ بدبخت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ نامراد ہونے سے بچا لیجئے۔ اے میرے مولا اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرما، پروردگار عالم حاضرین مجلس کی جو نیک مرادیں ہیں جو تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ بن مانگے عطا فرما۔ پروردگار عالم آپ بہت رحیم ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ نے اپنی رحمتوں کے تذکرے کیے ہیں، اے میرے مولا اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرما۔ پروردگار عالم حضرت یوسف علیہ السلام کریم تھے، ان نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ پروردگار عالم نبی علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ سے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ اے میرے مولا آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اللہ آج آپ بھی کہا دیجئے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے پروردگار عالم ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ ہمارے بخشش ہو جائے گی، اللہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا معاف کر دیجئے، اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری بندگی کا سوال ہے۔ اے میرے مولا جب آپ بخشنے پہ آتے ہیں فضیل بن عیاض کو ڈاکیوں کی سرداری سے نکال کے اللہ ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے اللہ بشر آفی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے وہ عمر جو تلوار لے کے نکلے تھے، اللہ وہ تو اسلام کو بھی نہیں چاہتے تھے، اللہ ان کی نیت تو ایمان لانے کی نہیں تھی۔ اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر ہو گئی، آپ نے عمر بن خطاب بنا دیا، اللہ یہ مجمع تو آپ کی رحمت کی طلب کا منتظر ہے، اللہ یہ مجمع آپ کی رحمت چاہتا ہے۔ اے میرے مولا
رحمت کی نظر عطا فرما دیجئے، اللہ ایک نظر عطا فرما دیجئے، اے میرے مولا ایک نظر عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس پیسے پورے نہیں تھے، غلہ پورا مانگتے تھے، اللہ انہوں نے عطا کر دیا تھا۔ اے میرے مولا ہمارے پاس بھی عمل پورے نہیں مگر اجر پورا مانگتے ہیں، اے میرے مولا عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم، رمضان المبارک میں جو عبادت کی، جو اعمال کیے ان کو قبول فرما، اللہ تلاوت کو قبول فرما، روزے کو قبول فرما۔ پروردگار عالم، اللہ ہماری رات کے آخری پہر کی مناجات کو قبول فرما، اے میرے مولا تراویح کو قبول فرما، اللہ جو کیا اس کو قبول فرما، اللہ جو نہیں کر سکے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ گھروں میں الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حضرت جو تعلیمات دے رہے ہیں ان کے اوپر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ گھروں کو جنت کا گوارا بنا، اللہ جنت کا گہوارہ بنا، اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبیعہ بنا، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز اور اچھی دعاؤں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔